بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جس طریقے سے ہم لوگ بہت فکر مند ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کوئی اپنی من پسند چیز مانگتا ہے تو کوئی اپنا من پسند شخص۔ تو آج ہم اسی بارے میں ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، دعا کے قبول ہونے کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں، اور جو لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے، کئی ہفتوں سے دعا کر رہے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ تو آج ہم انہی دونوں ٹاپک پہ بات کریں گے اور بہت ہی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میں آپ کو 4 سے 5 چیزیں بتاؤں گی جن کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے، جن کو آپ نے سمجھنا ہے کہ آخر ہماری کیا غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، یا پھر ہماری اگر دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو پھر اس کی علامتیں کیا ہیں۔ تو آئیں آج اچھے سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ جب بھی بندہ مومن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تحت بندے کو عطا کرتا ہے، یا تو جو چیز بندے نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس بندے سے کسی پریشانی، کسی مصیبت یا کسی آفت کو ٹال دیتا ہے، یعنی اس سے اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ یا پھر جو بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یعنی آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی کہ ہماری دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ پہلا کیا ہے کہ یا تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیز دے دیتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دیتے، مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ مگر یہ تو غیب کا علم ہے نا، ہمیں نہیں پتا اگر وہ مصیبت یا پریشانی اگر ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو تب ہم کتنا تڑپتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیا۔ ابھی ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا نہیں قبول کی۔ اگر ہمیں وہ مصیبت پتہ چل جائے نا کہ وہ مصیبت یا وہ پریشانی کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم سجدہ شکر سے سر ہی نہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے اوپر سے کتنی بڑی مصیبت کو ٹال دیا، کتنی بڑی پریشانی کو ٹال دیا صرف میری اس دعا کے بدلے۔ تو آپ یہ چیز سوچا کریں کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی نا تو آپ یقین رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں نا آپ کی کوئی نہ کوئی پریشانی یا کوئی نہ کوئی آفت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس جو دعا ہے، ہماری اس دعا کو اللہ تعالیٰ سنبھال کے رکھتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں آخرت کے لیے۔ اور آپ یقین کریں کہ آخرت میں جب ہمیں اس دعا کا بدلہ ملے گا نا تو تب ہم جستجو کریں گے، وہاں پہ جو ہمیں اس کا صلہ ملے گا نا، ہم یہ جستجو کریں گے اے کاش میری دنیا کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہمارے دل کے اندر صرف خالص اللہ ہو، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی انسان نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ دعا اس طریقے سے مانگو کہ ہم پورا جسم و جان، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری روح، ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یعنی کہ اگر ایک ماں ہے، اس ماں سے اس کا بچہ چھین لو، اب آپ دیکھیے، اب اس ماں کو بولو کہ جائے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اپنے بچے کے لیے کہ وہ بچہ آپ کو لوٹا دے۔ جب وہ ماں جائے نماز پہ بیٹھتی ہے، جو وہ سجدہ کرتی ہے، جو تڑپتی ہے نا، اس کی جو پوری توجہ ہے نا بس ایک طرف مرکوز ہوتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی وہ اس تڑپ سے مانگتی ہے کہ اس کا جو نالہ ہے نا وہ آسمان تک جاتا ہے، یعنی کہ وہ اتنی شدت سے اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے۔ تو جب ایک ماں سے اس کا بچہ چھن جاتا ہے نا تو جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم پہ مانگ رہی ہوتی ہے نا تو ہمیں اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ ہمیں اپنے اندر خالص اللہ کو رکھنا ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، یعنی دل کے اندر ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یعنی جو دعا ہے نا، یہ ایک راز ہے میرے اور میرے رب کے درمیان، یعنی میں جو اللہ سے مانگ رہی ہوں وہ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، یعنی پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یا پتہ نہیں جو میں مانگ رہی ہوں
وہ اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے، یہ تو ناممکن ہے۔ نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ یقین تو رکھیں، آپ اس چیز کا ایمان تو رکھیں، عقیدہ تو رکھیں۔ بھئی آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہی نہیں ہے اور بس آپ زبان سے دعا مانگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ کو اس طریقے سے دعا کرنی ہے، اس طریقے سے اپنے اندر یہ جستجو رکھنی ہے، یہ لگن رکھنی ہے، یہ تڑپ رکھنی ہے۔ یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگ رہے ہیں، آپ پورا یقین رکھیں کہ مجھے یہ چیز ملے گی ہی ملے گی۔ اور یہ غلطی اپنے اندر کبھی نہ کریں کہ بعض لوگ نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور وہ جلدی مچاتے ہیں، یعنی وہ جلدی ایسے مچاتے ہیں کہ آج سے ہی انہوں نے دعا کرنا شروع کی اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھے بس 5 دن میں اس کے نتائج مل جائیں، یعنی کہ ریزلٹس ملنا شروع ہو جائے اور میری دعا کی قبولیت ہو جائے، اور میں نے جو مانگا ہے نا بس اللہ تعالیٰ مجھے دے ہی دے۔ کیونکہ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی دعا کے اندر یہ مت کہا کرو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ دے دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مغفرت کر دے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنی ہے، اپنی نعمتوں اور اپنی نعمتوں کے حصول کے لیے جلدی نہیں مچانا۔ اور اگر آپ نے یہ غلطی کی نا کہ آج سے آپ نے دعا کرنا شروع کی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا کل پوری ہو جائے، تو کیا معاملہ ہوگا کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے نا اور پوری دنیا کی جو تخلیق کا مقصد ہے نا، وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ کیسے؟ کہ ایک بندے نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کھانا دے دیا۔ اب دوسرا انسان اللہ تعالیٰ سے آ کر یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں نے مارا ہے یا فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ اس سے نمٹ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی دعا قبول کر لی اور فلاں بندے کو ختم کر دیا۔ اب تیسرے کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی تھوڑا بہت ظلم ہو گیا اور اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فلاں کے ساتھ غلط کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں پوری دنیا کو چلانے کی، پوری کائنات کو سنبھالنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نا ہر کسی کو مصلحت کے تحت عطا کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی سزا بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، تبھی آپ کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو یہ پوری اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، کچھ حکمتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی اور کسی نے آپ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ درج کر دیا۔ اب مقدمہ دائر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف فیصلہ لیں گے فوری طور پر۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں، اگر آپ کی دعا قبول نہیں بھی ہو رہی نا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو یا آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہو، کیونکہ یہ ہے نا کہ بعض اوقات ہم اتنے گناہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ تو حقیقت ہے۔ تو اس چیز کو سوچا کریں کہ جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ اپنے گناہوں کی طرف دیکھا کریں کہ آپ سے کیا گناہ ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ حالانکہ میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو اوابین بھی پڑھتی ہوں، اسی طریقے سے میں اشراق پڑھتی ہوں، اسی طریقے سے میں ساری عبادتیں کر رہی ہوں، پھر کیوں اللہ تعالیٰ میری نہیں سن رہے؟ تو ایک بات ذہن نشین کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، وہ سمیع البصیر ہیں، وہ سب کو دیکھتے ہیں، وہ سب کی دھڑکنیں بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شعرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر اپنے دل میں یہ گمان مت لائیں کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سن رہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ اس چیز پر بھی دھیان دیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوئے ہیں تو آپ ان کا استغفار کریں، ان لوگوں سے معافی مانگ لیں جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یا پھر جب بھی دعا کرتے ہیں تو اپنے دل میں یہ گمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے جو مانگا ہے نا وہ ضرور قبول ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کیا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہے نا جو آپ کی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کیا کریں،
یعنی کہ ناشکری نہیں کیا کرے، کیونکہ جب ہم ناشکری بھی کرتے ہیں نا تو وہ تب بھی ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، آپ دیکھیں اگر ہم ہاسپٹلز وغیرہ میں جائیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو چل کر بھی نہیں آ رہے، ویل چیئر پہ آ رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر آ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم جاتے ہیں ہاسپٹلز میں تو اس ٹائم پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی دولت دی ہے، یعنی کہ صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا شکر ادا کیا کرے۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے، جب انسان بہت زیادہ بے بس ہو جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی خوشیوں کی زندگی گزار رہا تھا، جب بہت خوش مزاج زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اچانک سے اس کے اوپر کوئی حادثہ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا یا کسی قبض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب یہ انسان بے بس ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، یا اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں، اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ بے بس ہے بالکل۔ تو اس موقع پر اگر یہ بندہ اللہ سے کہتا ہے نا کہ اے اللہ میں بے بس ہوں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اے اللہ تو ہی اپنا فضل و کرم ہم پر فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر نا، جب بندہ بے بس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی آزمائش آتی ہے اور اس موقع پر وہ دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے غم ہوتے ہیں، ہماری تکلیفیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صلہ ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے۔ آپ ان کو بوجھ نہ سمجھا کریں، ان کو سزا نہ سمجھا کریں، بلکہ آپ اس کو جزا جانیں۔ یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری جو دعا ہوتی ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے، لیکن ہماری ان اوقات میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھ پر اتنی بڑی مصیبت نازل ہو گئی۔ یہ لفظ اپنی زبان سے کبھی بھی نہیں نکالے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنی زبان سے کبھی بھی یہ الفاظ نہیں نکالے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اے اللہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اے اللہ میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں، میں اس آزمائش کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تو اپنا فضل و کرم نازل فرما اور ہمیں اس آزمائش سے نکال دے۔ آپ یہ دعا کیا کریں، پھر آپ دیکھیں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مددیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ اسی طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض جب تک مرض کے اندر مبتلا رہتا ہے نا، یعنی جب اسے کوئی مصیبت یا یعنی اس پر جب کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر کیا حالت ہے کہ جب کسی پر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ والی بیماری لاحق کر دی، پتہ نہیں ہم نے کون سا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ نہیں، بلکہ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ میں سارے دکھ درد تکلیف یہ بیماریاں برداشت نہیں کر سکتی، اے اللہ مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں، اے اللہ تو اس آزمائش کو ختم فرما اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میری اس بیماری کو ختم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حالت میں کی گئی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، تو ان سے اپنے لیے دعا کا کہو، کیونکہ مریض جب حالت مرض میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو ذہن نشین کرنی ہیں، یہ تو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کہ ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہم صبح شام کی تسبیحات بھی کر رہے ہیں، ہمارا استغفار کا ذکر بھی جاری ہے، اسی طریقے سے ہم نے درود پاک کا ذکر بھی جاری رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ڈیلی کے 500 یا 600 درود پاک ہم پڑھ رہے ہیں، یا اس سے زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں۔
قرآن کریم کی تلاوت کا ہمارا معمول ہے، اسی طریقے سے نفلی نمازوں کا ہماری زندگی کے اندر معمول ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا ہمارا معمول ہے، اور اسی طرح نفلی نمازوں کا اہتمام ہم کرتے ہیں ڈیلی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور ہمارا ذکر بھی جاری ہے۔ تو جو شخص ذکر کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تو آپ ذکر بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے بھی پکارا کریں۔ تو جب آپ یہ سب کرتے ہیں نا، اور سب سے بڑی بات آپ نا صدقہ دیا کریں۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں نا تو اس ٹائم پہ ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھا جائے نا تو اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا کہتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا کہتے ہیں، والدین کے اوپر احسان کرنے کا کہتے ہیں، یعنی کہ والدین کا حق نہیں ادا کرنا، حق تو ادا کریں گے، حق تو ہم ان کا ادا کر ہی نہیں سکتے، مگر ان کے اوپر احسان کرنا، مطلب جتنا انہوں نے ہمارے اوپر کیا اس سے زیادہ کرنا۔ یتیموں مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طریقے سے نماز وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کہا ہے، صدقات وغیرہ کا بھی کہا ہے، تو آپ صدقات دیا کریں۔ صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو تب بھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مگر پھر کیا بات آ جاتی ہے، وہی قاعدہ، وہی بات کہ ہمیں اپنی دعاؤں پر یقین رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن وقت پر۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں، اس کی محبت میں جب ہم اپنے آپ کو گم کر لیتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، آپ ڈیلی دعا کر رہی ہیں، یعنی آپ دعا کرنے سے تھک نہیں رہے، دعا کرنے کے بعد آپ کے دل میں ایک سکون ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، تو آپ یقین کریں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو آپ یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، آپ یہ ساری باتیں ذہن نشین رکھیں، اور نا امید نہ ہوں، جلدی نہ مچائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنیں گے، اور جو بھی آپ کی من پسند چیز ہے، آپ کا من پسند شخص ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گی، مگر آپ جلدی مت مچائیں۔ کافی سارے لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ ہی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہے۔ بھئی آپ اتنی آسانی سے کیسے کہہ دیتے ہیں؟ آپ صبر کریں، آپ اللہ سے مانگیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی تمام حاجات کو، تمام مرادوں کو، تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے۔ دل سے دعا ہے میری، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔